لائق صد تعظیم و تکریم علماء کرام، آج اللہ رب العزت کا سب سے بڑا شکر اور احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی مجلس میں لے آیا. قرآن کا جو پیغام ہے وہ سننے کے لیے لے آیا. یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی کرم نوازی ہے. آج پہلی بار رسم شیخ جاجری رحمہ اللہ میں کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع ملا. اللہ رب العزت سے دعا ہوں کہ اللہ رب العزت کا ماحق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی دوستو، ایک انسانی فطرت ہے کہ جس طرح انسان کھانا کھاتا ہے، انسان چلتا ہے پھرتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، دیکھتا ہے، آنکھوں کی استعمال کرتا ہے، کسی چیز کو پکڑتا ہے تو ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے، چلنے پھرنے کے لیے اپنے پاؤں کو استعمال کرتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا پاک کلام مقدس انسان کو ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ اے انسان، تو ذرا دنیا میں تو آیا ہے، دنیا میں تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں صرف آ کر رہ کر چلا جانا نہیں. اے میرا انسان، تو جب دنیا میں پہنچا ہے تیرا حق بنتا ہے تو عبادت کر. تو اپنی پیشانی کو جھکا تو صرف اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جھکا، اس کے بغیر کسی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکا. یہ قرآن کی دعوت ہے. قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، جس میں کوئی بھی ذرہ برابر شک نہیں. اللہ رب العزت کا پاک کلام مقدس ہے. آئیے ذرا سنیے کہ اللہ کا پاک کلام مقدس انسانوں کو کیا میسج دینا چاہتا ہے، انسانوں کو کیا یہ پیغام دینا چاہتا ہے. آئیے ذرا اللہ کا پاک کلام مقدس ہے. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. میرے سامنے پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21. اللہ رب العزت کا پاک کلام مقدس اے انسانوں کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے انسان، عبادت کر تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کر. عبادت کیوں کریں؟ اس ذات کی عبادت کیوں کریں؟ اللہ کا پاک کلام مقدس کہتا ہے الذی خلقکم، اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں اتنا بڑا ڈھانچہ دے دیا. اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی. اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی. اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں ہر چیز پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے. اس ذات کی عبادت کرو کہ سننے کے لیے آپ کو کان دیے. اللہ رب العزت کا پاک کلام مقدس ہے. عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی کرنی ہے. اگر انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اسی کا خاص ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. اگر انسان کو پیدا کرنے والا زندہ پیر ہوتا تو سجدہ بھی زندہ پیر کے ہوتا. اگر انسان کو پیدا کرنے والا امام بڑی ہوتا تو اس کا سجدہ بھی امام بڑی کا ہونا چاہیے. انسان کو پیدا کرنے والا علی حجویری ہوتا تو منت منوتی اور نظر و نیاز کے لائق کی علی حجویری ہوتا. نہ نہ نہ، آج لوگ تو مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں. رب کے در کے چھوڑ کو، رب کے دروازے کو چھوڑ کے کسی غیر اللہ کی منت منوتی مانگ رہے ہیں. کسی غیر اللہ کی منت منوتی مانگ کے اس کے نظر کے نیاز اور چڑھاوے چاہتے ہیں. یہ سب کے سب انسانوں کی غلط فہمی ہے. اللہ رب العزت کا پاک کلام مقدس ہے مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. اللہ رب العزت مشرک کے اعمال کا بتا رہے ہیں کہ مشرک جتنے بھی صدقات کر لے،
جتنے بھی خیراتیں کر لے، لیکن اللہ رب العزت اس کے ایک ایک اعمال کو بھی قبول نہیں کرتے. چاہے جتنے وہ حج کر لے، جتنے عمرے کر لے، جتنے وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے، لیکن جب اس کا دل توحید کے باغیچے کے ساتھ منور نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال اس طرح ہوں گے کہ جس طرح ماشاءاللہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف. جس طرح کیڑی پڑی ہوتی ہے، سخت آندھی آئے، آندھی والے دن، تو جب آندھی آتی ہے تو کیڑی کو اڑا کے لے جاتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی طرح مشرک کے جو اعمال ہیں میری بارگاہ میں کوئی اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. گویا کہ جب طوفان آتا ہے مشرک کے اعمالوں کو لے کر چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میری دربار میں اس کے اعمالوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کا پاک کلام مقدس کا فیصلہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جمعیت اشاعت توحید و سنت والے ولیوں کی کرامت کے برحق نہیں مانتے، ولیوں کی کرامت کو نہیں مانتے، ولیوں کی ولایت پر حق، اللہ کے رسولوں کی نبوت پر حق، فقیروں کی فقیری پر حق، پیروں کی پیری پر حق. لیکن اللہ رب العزت کے نیک اور اللہ رب العزت کے خاص بندوں کا ادب اور احترام ضروری ہے، لیکن عبادت رب کی برحق کا، اس کے بغیر کسی غیر اللہ کی عبادت پر حق نہیں. بے شک. آئیے ذرا اللہ کے پاک کلام مقدس کی طرف چلیے کہ اللہ کا پاک کلام مقدس کیا کہتا ہے کہ پکارنا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو پکارنا ہے. اللہ رب العزت کا پاک کلام مقدس ہے. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. 18واں پارہ اللہ رب العزت کا پاک کلام مقدس کہتا ہے کہ صرف اور صرف سچی پکار ہے تو میری ذات کے لیے ہے، اس کے بغیر کسی ذات کے لیے نہیں ہے. والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم. وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی منت مروتی مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، متصرف امور مانتے ہیں، جزا سزا کا مالک مانتے ہیں، شہنشاہ کل مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یستجیبون لهم. ان کی پکاروں کو نہیں سنتے، اس کی پکار کو بھی نہیں سن سکتے. اللہ رب العزت کا پاک کلام مقدس ہے. آگے مثال بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک بندہ پانی پر جا کے کہے اے پانی تو میرے منہ میں آ جا، ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو، پانی کو مخاطب کر کے کہے پانی میرے منہ میں آ جائے، میری پیاس کو بجھا دے. جس طرح پانی نہیں سن سکتا، اسی طرح جیسے انسان کی روح چلی جاتی ہے تو انسان بھی نہیں سن سکتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے انسان تو جن کو پکارتا ہے تو وہ تو پانی کی مثل ہے. جس طرح پانی تیرے منہ میں نہیں آ سکتا، جس طرح پانی تیری حاجت اور ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، اسی طرح جو غیر اللہ ہے وہ بھی تیری اس منت منوتی کو پورا نہیں کر سکتے، تیری پکار کو نہیں سن سکتے. اسی لیے الحمدللہ ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک عظیم جماعت جمعیت اشاعت توحید و سنت کے ساتھ تعلق ہے. الحمدللہ میری جماعت عقائد میں بھی مضبوط ہے، اعمال میں بھی مضبوط ہے. اس کے اکابرین اتنے اعلیٰ اور باوقار ہیں، ہر اکابرین کی اتنی محنت ہے کہ الحمدللہ اس نے اپنے علاقے میں اس نے رب کی سرزمین پر رہ کر اس نے توحید کا پرچار کیا ہے، اس نے رب کے قرآن کا پرچار کیا ہے. اسی لیے حقانیہ کے روشن ضمیروں جب جائیے حقانیہ سے تو اپنے علاقے کے لیے ایک SMS لے کے جائیے، اپنے علاقے کے لیے ایک پیغام لے کے جائیے. ہر نبی ہر پیغمبر کے ایک کنارہ تھا، ہر آن ہر ساتھ ہر گھڑی صرف اور صرف پکارنا ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات کو پکارنا ہے. یہی ہم لوگوں کو دعوت دیں، قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں، فرمان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑیں، تو پھر اللہ رب العزت
العزت ہم سے بھی خوش ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا